السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور انگنت درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. الدروس المہمہ لعامۃ الامہ بہت ہی عظیم کتاب ہے جس پہ کئی دنوں سے درس چل رہا ہے اور آج سے اس کتاب کا آخری درس شروع ہو رہا ہے اور یہ ہے 18واں درس. اس درس میں کتاب کے مؤلف نے یہ بتایا ہے کہ میت کو کیسے تیار کیا جائے گا جنازے کے لیے اور جنازہ کیسے ادا کیا جائے گا. چنانچہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں الدرس الثامن عشر تجہیز المیت والصلاۃ علیہ وَإِلَيْكَ تَفْصِيلَ ذَلِكَ. کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ میت کو کیسے تیار کریں گے، جنازے کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اولا یشرع تلقین المحتضر لا الہ الا اللہ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ رواہ مسلم فی صحیحہ. سب سے پہلے وہ آدمی جو قریب المرگ ہے، جس پہ موت طاری ہونے والی ہے، اسے آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جو موت کے قریب ہوں انہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو. اس حدیث کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے. والمراد بالموتى فی هذا الحدیث، یہاں یہ جو آپ نے کہا ہے کہ میت کو موت کی تلقین کرو، اس سے مراد مردہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو موت کے قریب ہے. المحتضرون وهم من ظہرت علیہم امارات الموت، اور قریب المرگ وہ آدمی ہے جس پہ موت کی علامتیں، موت کی نشانیاں نظر آنی شروع ہو جائیں. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اسے کس چیز کی تلقین کرو؟ لا الہ الا اللہ کی. اب لا الہ الا اللہ کی تلقین کیسے کی جائے گی؟ کیا آپ اسے کہیں گے لا الہ الا اللہ پڑھو؟ ہاں، کیا کریں گے؟ دو صحاباب کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے یہ نہیں کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، بلکہ آپ اس کے پاس بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھیں گے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں لقنوا. عام طور پہ علماء حضرات، علماء کرام وہ کہتے ہیں جو ابھی آپ نے کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کے پاس پڑھیں، اسے پڑھنے کے بارے میں حکم نہ دیں. لیکن یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کے خلاف ہے. یہ تھا آپ کا فرمان، اور اب آپ کے عمل کی طرف آتے ہیں کہ عملی طور پہ آپ نے کیا کیا. عملی طور پہ امام احمد رحمہ اللہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک انصاری صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور وہ موت کے قریب تھا.
تو آپ نے اس سے کہا کہ ماموں جان لا الہ الا اللہ پڑھیں. تو وہ کہنے لگا میں ماموں ہوں کہ چچا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا ماموں. تو وہ کہنے لگا اگر میں لا الہ الا اللہ پڑھوں تو مجھے کوئی فائدہ ہوگا، اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے؟ آپ نے کہا ہاں. تو یہاں پہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے یا اس کے پاس بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کیا ہے؟ صاف صاف کہا ہے کہو لا الہ الا اللہ. اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ آپ اس کے پاس بیٹھ کر اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کریں، ترغیب دیں، اس سے پیار و محبت کے ساتھ مطالبہ کریں کہ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ پڑھو. بلکہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو مسلمان نہیں ہے بلکہ کافر ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے بھی جائیں، اور وہاں بھی مقصود یہ ہو کہ اس کے آخری لمحات ہیں، یہ آخری سانسیں لے رہا ہے، میں اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرتا ہوں، شاید کو فائدہ ہو جائے. امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا، وہ آپ کی خدمت کیا کرتا تھا. کون؟ یہودی. جب وہ فوت ہونے لگا آپ اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس سے کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ. وہ یہودی لڑکا اپنے باپ کو دیکھنے لگا. کیا مطلب کہ یہ مجھے کہہ رہے ہیں لا الہ کہو، ابا جی آپ کیا کہتے ہیں، کیا کروں؟ تو اس کے والد نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو، نبی علیہ السلام کی بات مان لو. چنانچہ اس بچے نے، اس لڑکے نے کہا لا الہ الا اللہ اور اس کے ساتھ ہی فوت ہو گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہوئے باہر نکلے کہ میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس اللہ نے میرے سبب سے اس لڑکے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. یہ نعمت اللہ کی طرف سے تھی، آپ نے اس نعمت کو کس کی طرف منسوب کیا؟ اللہ کی طرف. یہ نہیں کہا کہ میرا کمال ہے، یہ کہا کہ میں سبب بناؤں، میری وجہ سے، میرے سبب سے جس اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے بچایا ہے میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ آپ کے دائیں بائیں کوئی کافر رہتا ہے، کوئی عیسائی رہتا ہے، ہندو رہتا ہے، سکھ رہتا ہے، آپ اس سے بھی اخلاق کے ساتھ پیش آیا کریں، اور جب کبھی بیمار ہو اس کی عیادت کے لیے جائیں اور اسے دعوت و تبلیغ کریں، اسے اسلام کی ترغیب دیں. فوت ہونے والا ہو تو پھر صاف صاف کہہ دیں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، شاید آپ کی وجہ سے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی ترغیب دیتے ہوئے ایک اور حدیث میں فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، کہ جو قریب المرگ ہوں، فوت ہونے والے ہوں، انہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ عند الموت دخل الجنۃ یوما من الدہر وان اصابہ قبل ذلک ما اصابہ. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. امام ابن حبان رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے، شیخ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ موت کے وقت جس کے منہ سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نکلا وہ کسی نہ کسی دن جنت میں پہنچ جائے گا. کب پہنچے گا؟ کسی نہ کسی دن پہنچ جائے گا، اگرچہ جنت میں جانے سے پہلے اسے عذاب کا سامنا کرنا پڑے. یہ ممکن ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے، مومن ہے، توحید پہ ہے. لیکن جو اس سے پہلے گناہ کرتا رہا، سود لیتا رہا، بدکاری کرتا رہا، جھوٹ بولتا رہا، غیبتیں کرتا رہا، یتیموں کا مال کھاتا رہا، یہ سارے گناہ ہیں.
ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں پہ سزا دے اور پھر توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن جنت میں بھیج دے گا. لیکن جو شرک پہ فوت ہوا وہ کہاں جائے گا؟ جی اس پہ جنت حرام ہے، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے. وہ اپنی زندگی میں جتنی بھی نیکیاں کر لے اس پہ جنت حرام ہے. اس لیے میرے بھائیو اپنی توحید کی فکر کریں، شرک سے بچتے رہیں، ڈرتے رہیں، شرک کے بارے میں معلومات لیتے رہیں، شرک کے بارے میں تفصیلات جانتے رہیں، کون کون سی چیزیں شرک ہیں یہ اس بارے میں علماء کرام سے معلومات لیتے رہیں. جو شرک سے بچ جائے گا انشاءاللہ کسی نہ کسی دن جنت میں پہنچ جائے گا. توحید ایک سرمایہ ہے، توحید ایک نعمت ہے، توحید ایک خزانہ ہے. آپ دیکھیے توحید کتنی بڑی نعمت ہے. امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہوں، کتنے لوگ شریک ہوں، اور ان 40 میں سے کوئی بھی شرک کرنے والا نہ ہو، یہ 40 لوگ اس کے لیے شفاعت کریں. شفاعت کب کریں گے؟ جنازے میں. اللہم اغفر لہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم اغفر لحینا و میتنا. تو یہ 40 آدمی توحید پہ ہوں، شرک کرنے والے نہ ہوں، میت کا جنازہ پڑھیں، جنازے میں اس کے لیے شفاعت کریں، اللہ تعالیٰ میت کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرماتا ہے. شرط کیا ہے؟ میت توحید پہ ہو، شرک کرنے والی نہ ہو، اور جنازے میں شریک ہونے والے، شفاعت کرنے والے بھی توحیدی ہوں، مشرک نہ ہوں. یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ جب آپ کا کوئی عزیز فوت ہو جائے تو آپ اس بات کی فکر کریں کہ اس کے جنازے میں شریک ہونے والے توحیدی لوگ ہوں. آپ کی میت کے جو توحیدی دوست ہیں انہیں فون کریں کہ آج ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. کیا پیسے چاہیے؟ جی ہاں، کیا چاہیے؟ جنازے میں شریک ہوں، جنازے میں شریک ہو کر میت کے لیے دعا کریں. تو میرے بھائیو توحید بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جب کوئی آدمی قریب المرگ ہو تو آپ اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کریں. تو تلقین کا مطلب پھر کیا ہوا؟ جی اس سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا لا الہ پڑھنے کا؟ جی ہاں، یہ مطالبہ کیا جائے گا پیار و محبت کے ساتھ، میٹھے انداز کے ساتھ اس سے کہا جائے گا کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں. اس کے بعد کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ثانیاً، دوسری بات یہ ہے اذا تیقن موتہ اغمضت عیناہ وشد لحیاہ لورود السنت بذلک، کہ جب اس کے فوت ہونے کا یقین ہو جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں، اس کے جبڑے باندھ دیے جائیں، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. چنانچہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سلمہ وقد شق بصره فاغمض ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر، کہ ابو سلمہ فوت ہونے لگے، ان کا آخری وقت تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے اور ابو سلمہ کی نگاہ پھٹی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں. تو آپ نے ان کی آنکھوں کو بند کیا. پھر آپ نے فرمایا کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو میت کی نگاہیں روح کا پیچھا کرتی ہیں. میت کی نگاہ روح کا کیا کرتی ہے؟ پیچھا کرتی ہے. تو اس لیے آپ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں، تو فوری طور پہ آنکھیں
بند کر دینی چاہیے۔ اس کے بعد جناب ابو سلمہ کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ چلا کر رونے لگے، تو آپ نے کہا لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائکہ یؤمنون على ما تقولون۔ آپ نے خبردار کیا کہ دھیان سے اپنے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکالنا جس میں اپنے خلاف بد دعا ہو، کیونکہ تم جو بھی باتیں کر رہے ہو، جو بھی دعا یا بد دعا کر رہے ہو، فرشتے اس پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ قبول فرما۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اس موقع پہ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بدعائیں دینے لگتے ہیں، اپنی اولاد کو بدعائیں دینے لگتے ہیں کہ تو مر گیا ہے تو یہ بھی مر جائیں، تو مر گیا ہے تو مجھے بھی موت آ جائے۔ اس قسم کے الفاظ استعمال کی جاتے ہیں، یہ خطرناک ہیں۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اس موقع پہ فرشتے تمہاری دعاؤں پہ کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کہا؟ اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما۔ ہاں جی، سورہ فاتحہ پڑھی ہے کہ سورہ یاسین پڑھی آپ نے؟ جی، یا سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھی ہیں؟ نہیں میرے بھائی، آپ دعا کر رہے ہیں اللہم اغفر لی ابی سلمہ، اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما، وارفع درجتہ فی المہدیین، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں ان کے درجات بلند فرما۔ ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، صدیقین، شہداء۔ اس کے بعد آپ کہتے ہیں وَخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، یا اللہ ابو سلمہ کے جو رشتہ دار ہیں، اہل و عیال ہیں، ان کی اولاد ہے، ان میں تو ابو سلمہ کا خلیفہ بن جا، جانشین بن جا، ان کا والی وارث اے اللہ تو بن جا۔ کتنی اچھی دعائیں ہیں۔ واغفر لنا وَلَهُ یا رب العالمین، اے اللہ ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، ابو سلمہ کے گناہ بھی معاف کر دے۔ وافسح له فی قبری، اے اللہ اس کے لیے، کس کے لیے؟ ابو سلمہ کے لیے اس کی قبر میں کشادگی پیدا کر دے۔ وَنَوِّرْ لَهُ فِي، یا اللہ اس کے لیے اس کی قبر میں نور پیدا کر دے، اس کی قبر کو منور فرما۔ کیسی دعائیں ہیں۔ تو یہ وقت ہے میت کو دعائیں دینے کا، لیکن ہمارے ہاں لوگ اس موقع پہ نوحہ شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے کچھ لوگوں نے رونا شروع کیا تو نبی علیہ السلام نے انہیں وارننگ دے دی، خبردار کر دیا۔ اس سب کے باوجود کسی کے فوت ہونے پہ دل غمگین ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، اس امر پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ منہ سے آوازیں نکالنا، اس موقع پہ منہ کے ساتھ رونا، منہ سے آوازیں نکالنا، یہ غلط ہے۔ خود ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صاحبزادہ ابراہیم فوت ہوئے ہیں، آپ کی گود میں ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ صحابہ کرام میں سے کچھ حیران ہوئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رو رہے ہیں، تو آپ نے وضاحت فرمائی کہ دل غمگین ہے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ ابراہیم تیری جدائی پہ بہت غمگین ہوں، لیکن میرے منہ سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلے گا، کوئی ایسا لفظ نہیں نکلے گا جس سے آسمان والا ناراض ہو جائے۔ یہ آخری بیٹا تھا، وہ بھی فوت ہو رہا ہے۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ باتیں کرنی آسان ہیں، تمہیں کیا پتا کہ میرے 3 بیٹے تھے فوت ہو گئے، 4 فوت ہو گئے۔ بھئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی آخری بیٹا فوت ہو رہا ہے، اور حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ مکہ والے آپ کو تانے دیا کرتے تھے کہ یہ تو نسل کٹا ہے، اس کی نسل آگے نہیں بڑھے گی۔
ان حالات میں آخری بیٹے کا فوت ہو جانا کس قدر انسان کو غمگین کر دینے والا ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عظیم صبر کا مظاہرہ کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے اس کی آنکھیں بند کرنی ہیں، اس کے جبڑے جو ہیں انہیں باندھ دیں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے جسم میں ہوا داخل ہوتی رہے، پیٹ پھول جائے. جب غسل دینے لگے تو پانی داخل ہونا شروع ہو جائے، اس سے پہلے فوت ہوتے ہی آپ اس کے جبڑے باندھ دیں، آنکھیں بند کر دیں اور اس کو دعائیں دیں. یہ دعائیں دینے کا وقت ہے، سورہ یاسین پڑھنے کا وقت نہیں ہے، سورہ بقرہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پہ میت کو دعائیں دی ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں یجب تغسیل المیت المسلم الا ان یکون شہیدا مات فی المعرکہ، کہ میت اگر مسلمان ہے تو اسے غسل دینا واجب ہے، ضروری ہے، لازمی ہے. میت کو غسل دینا واجب ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل سب سے پہلے وہ حدیث ہے جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج میں تھے تو میدان عرفات میں ایک صحابی اپنی اونٹنی سے گر کر فوت ہو گئے. تو آپ نے اس موقع پہ فرمایا تھا اغسلوہ بماء وسدر، انہیں غسل دو پانی اور بیری کے پتوں کو ملا کر. آپ کیا کریں؟ انہیں غسل دو، آرڈر کا لفظ ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ امر واجب ہے، اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. اور آپ نے اپنی صاحبزادی جناب زینب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا، ان عورتوں سے کہا تھا جو انہیں غسل دینے لگی تھیں کہ انہیں غسل دو 3 بار یا 5 بار یا 7 بار یا اس سے بھی زیادہ، ضرورت کے مطابق. اگر میت کی صفائی مزید کرنا ضروری ہے تو آپ 3 کی بجائے 5 دفعہ غسل دیں، 7 دفعہ دیں، اس سے بھی زیادہ دے سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں آپ نے 5 کہا ہے، 3 کہا ہے، 7 کہا ہے، 4 6 8. اس کا مطلب کیا ہے؟ عدد کیا ہونا چاہیے؟ طاق عدد ہونا چاہیے. دیگر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وطر ہیں، تنہا ہیں، ایک ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے عادات کو پسند کرتے ہیں جو طاق ہوں. کتاب کے مؤلف نے کہا لیکن اگر میت شہید ہو، اور شہید کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، ایک وہ جو پانی میں ڈوب کر فوت ہو جائے وہ شہید ہے کہ نہیں شہید؟ تو اسے غسل دیں گے یا نہیں دیں گے؟ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ہر ایک کو غسل دیا جائے گا، لیکن اس شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا جو میدان قتال میں لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے. جو کافروں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے اسے غسل نہیں دیا جائے گا. فإنه لا يغسل، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں نہ اسے غسل دیا جائے گا، ولا يصلى علیہ، اور نہ اس کا نماز جنازہ ادا کیا جائے گا. بل يدفن في ثيابه، غسل کیا دینا ہے؟ شہید کو اس کے کپڑوں میں ہی دفن کیا جائے گا. ان کے کپڑوں پہ خون لگا ہوا ہے، کپڑے تبدیل نہیں کیے جائیں گے، انہی کپڑوں میں اسے دفن کیا جائے گا. دلیل کیا ہے؟ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يغسل قتل احد ولم يصلي علیہم، کیونکہ جو لوگ احد کی لڑائی میں شہید ہوئے تھے انہیں آپ نے غسل نہیں دیا، ان کا جنازہ آپ نے ادا نہیں کیا. تو کیا پتا چلا جو شہید ہے اسے غسل دیا جائے گا یا نہیں؟ جنازہ ادا ہوگا اس کا؟ ہاں جی، ایک حدیث یہ ہے. اور دوسری حدیث آتی ہے نسائی شریف کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان میں شہید ہونے والے اپنے ایک صحابی کا جنازہ پڑھایا. تو اس سے پتا چلا
کہ شہیدوں کا جنازہ ادا نہ کیا جائے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اگر ادا کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میت کو تیار کرنے اور اس کے جنازے کے تعلق سے یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ موضوع بہت لمبا ہے، اس پہ درس انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اب میں آپ کے سوالوں کی جانب آتا ہوں۔